الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس ينام أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، ہر انسان اور ہر مسلمان عزت چاہتا ہے، سکون اور اطمینان چاہتا ہے۔ اس ابھی پڑھی ہوئی حدیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو مسلمان بھی کرے گا وہ عزت پائے گا۔ نمبر 1، افشاء السلام، کہ سلام کو عام کرنا۔ دوسرے مقام پر سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام کو عام کیجیے، پھیلائیے، آپ کا پہلے سے تعارف ہے یا نہیں ہے۔ اس سے قطع نظر ملاقات پر سلام سے کلام کا آغاز کرنا ہے تو پہلا عمل جس سے عزت ملتی ہے، اجر و ثواب، نیکی تو ملتی ہی ملتی ہے، ساتھ ساتھ اضافی طور پر عزت بھی ملتی ہے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ اور جو سلام میں پہل کرے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے تکبر، غرور اور اس کے ذہن میں جو بڑائی کا ایک فکر، ایک سوچ موجود ہے، وہ سوچ ختم ہوگی۔ سلام دعائیہ جملہ ہے، سلام ایک امن و سلامتی کا پیغام ہے، اس لیے ہمیں اسے عام کرنا چاہیے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الفاظ میں بڑی محبت سے ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل اطعام الطعام، فرمایا کہ ہر فقیر کو، ہر غریب کو، اس سے ہٹ کر ہر ایک کو کھانا کھلانے سے، اس کی پیٹ کی ضرورت پوری کرنے سے آپ کو عزت ملے گی۔ یقیناً ذہنی سکون، دلی اطمینان محسوس کرتا ہے ایک دعوت کرنے والا، دوسرے کو کھلانے پلانے والا۔ اس لیے ہمیں اپنی بساط کے مطابق، اپنے اسباب اور ذرائع کے مطابق جہاں تک ممکن ہو ہر ایک کو کھلانا پلانا چاہیے۔ اور تیسرا عمل والصلاۃ باللیل والناس ینام، کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے عزت ملتی ہے، اجر و ثواب تو یقیناً ملتا ہی ملتا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں اور یہ جاگ کر اللہ کے حضور حاضر ہو، اس حاضری سے جو اطمینان ملتا ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ملتا۔ اولیاء کرام، اللہ کے ولی یقیناً تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ضروری تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ 3 کام اخلاص اور خلوص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔